شہد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جسے قرآن اور حدیث دونوں میں شفا اور فوائد کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں شہد کے فائدے یہ ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 to 69 میں اللہ تعالیٰ شہد کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں پہ اپنے گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں میں آسانی سے چلو۔ ان کے پیٹوں سے ایک پانی کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ یعنی شہد کی جو مکھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باغوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے، اور پھر جس طریقے کے پھل اور جس طریقے سے کھیتی سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے اسی طریقے کا اس کا رنگ ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی سفید، کوئی نیلا، کوئی زرد رنگ کا، اور جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اسی کے رنگ کے مطابق اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتی ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جنت کے شہد کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے آیت نمبر 15 میں کیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں شہد کے فوائد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں شہد کے فوائد بیان فرمائے ہیں جو اس کی طبی اور غذائی اہمیت کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ شفا کے ذریعے دو ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے شفا کے دو مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ اور پھر ایک حدیث شہد کو قرآن کی طرح ایک ذریعہ شفا قرار دیتی ہے، اور پھر پیٹ کے امراض کے لیے یہ شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس کا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ نے فرمایا اسے شہد پلانے کی تاکید کی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی جب آ کر اس نے شہد کی شکایت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام تو سچا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ۔ تو اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد دیا تو اسے شفا نصیب ہو گئی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث شہد کی تاثیر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے، اور ماہانہ استعمال سے بلاؤں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اس کی کوئی بڑی بلا اسے نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر یہ ہے کہ حدیث شہد کی حفاظت اور فوائد کو بیان کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مشروب جو تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پینے والی چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچنے اور شہد میں بھلائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی چیز میں بھلائی کا اگر کوئی عنصر ہے تو وہ پچنے، لگانے اور شہد پینے میں ہے۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ شہد ہاضمے کے لیے بھی، اور پھر شہد میں کچھ اہم طبی فوائد ہیں جس کو پینے کے بعد انسان کی جو کھٹے ڈکار ہوتے ہیں، پیٹ میں جو گیس بنتی ہے، ان سب کے لیے شہد شفا ہے۔ اور پھر جو انسان کی قوت کو بڑھاتی ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے، اور پھر اس میں شہد سے جسم میں جو بھی بیماری یا پھر کوئی گندی غلاظت ہوتی ہے وہ بھی اس کو صاف کرتی ہے، اور پھر زخموں کا علاج بھی کرتی ہے شہد سے، اور پھر انفیکشن سے حفاظت بھی کرتی ہے، اور پھر دل کے لیے بھی شہد بہت مفید ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں شہد کو ایک بابرکت اور شفا بخش چیز قرار دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہترین غذا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کی حفاظت میں بھی مددگار ہے، اور مسلمانوں کے لیے شہد کا استعمال سنت نبوی کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہد میں ہمارے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور شفا رکھی ہے۔